کہ اس نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے پاپ کیے ہیں، اور وہ اچھی ڈیڈز کرنا شروع کر دے، اچھے کرم کرنا شروع کر دے، رب سے کنیکٹ ہو جائے، تو کیا رب اس کو معافی دے دیتے ہیں؟ سچے دل سے مانگی گئی معافی پوری عمر کے پاپوں کی دھلائی کے لیے کافی ہے. سچے دل سے مانگی گئی معافی. سچے دل سے معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، زبان سے نکلا ہوا شبد واپس نہیں آتا، بھینس کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں آتا، ایسے ہی وہ پاپ پھر واپس آپ کی لائف میں نہ آئیں. آپ اتنے سٹرکٹ ہو جائیں کہ میں نے ان پاپوں سے اپنے معافی مانگ لی، رب سے شمع مانگ لی، اور وہ پاپ آپ کی زندگی میں دوبارہ انٹر نہ ہو، تو رب آپ کے سارے پاپ، ساری کی ساری غلطیاں معاف کر کے خوش بھی ہوتا ہے، آپ کو ویلکم بھی کرتا ہے، آپ کو پیار بھی کرتا ہے. لیکن معافی کی امید میں جان بوجھ کے اگر کوئی شخص بیٹھا رہے کہ جی ابھی تو میں 35 سال کا ہوں، کم از کم میں 65 سال تک موج مستیاں کرانگا، 65 سال کا جدوں ہو گیا، جدوں میرے گوٹے گٹے رہ گئے تو میں جا کے معافی مانگ لانگا. یعنی کہ آج اس کو پتا ہے کہ میں نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، ابھی انجوائے کرنا ہے، ابھی زندگی ہے، ابھی یہ سارے رپڑے کرتے ہیں، اینڈ میں جا کر پھر جو ہے نا وہ پھر ہم چلیے بن جائیں گے اور جناب آخری شرم لے لیں گے. یہ زیادتی ہے. رب پاگل نہیں ہے، رب بیوقوف نہیں ہے، رب جانتا ہے، رب سمجھتا ہے. اگر بھول میں انسان سے ساری زندگی پاپ ہو گئے اور اینڈ پہ اس کو یاد آ گیا کہ رب میں نے تو اپنی پوری زندگی ہی تیرے آدیش کے خلاف گزار دی، پوری لائف ہی تیرے حکموں کے اپوزٹ چلتے ہوئے بتا دی، میں انسان ہوں اور تو شمع کرنے والا ہے، تو کرپالو ہے، تو دیالو ہے، تو معاف کر دے، تو وہ رب ضرور معاف کرتا ہے. اور اس نے کسی قسم کے پاپوں کی کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ جی یہ پاپ جو ہے یہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن ایک چیز اور یاد رکھیے گا پاپوں کے بارے میں، اسپیشلی جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ موسیس جی تھے نا، موسیس جی کے زمانے میں ایک بندہ تھا اور وہ آیا موسیس کے پاس اور آ کر موسیس سے کہنے لگا کہ موسیس جی آپ چونکہ رب سے بات کرتے ہیں، رب سے ڈائریکٹ آپ کی بات چیت ہوتی ہے، آپ ذرا رب سے یہ مجھے پوچھ کے بتائیے کہ میں پچھلے کافی مہینوں سے اپنے کسی پاپ پہ رب سے شمع مانگ رہا ہوں، کیا میرے رب نے مجھے وہ شمع دے دی ہے یا نہیں، میرا وہ پاپ معاف ہو گیا یا نہیں ہو گیا. تو رب نے موسیس نے جا کر رب سے پوچھا کہ جی ایک بچی ہے رچیتا، وہ میرے پاس آئی تھی اور وہ پوچھتی تھی کہ جو میرے سے وہ پاپ ہو رہا ہے جس کی میں شمع مانگ رہی ہوں، کیا میرا وہ پاپ معاف ہو گیا ہے؟ تو رب نے کہا ہاں ہو گیا، میں نے اس کا وہ پاپ معاف کر دیا. اب اس بندے کو آ کر بتا دیا موسیس نے کہ بھئی تیرا وہ پاپ جو ہے وہ رب نے معاف کر دیا. اب اس کے دل کو تسلی نہیں ہوئی کہ یار ہو سکتا ہے کہ رب کوئی اور پاپ نہ سمجھ رہا ہوگے، جڑے پاپ کی میں گل کر رہا کیا وہ کوئی پاپ ہے. پھر اس نے تسلی کے لیے نا پھر موسیس سے کہا کہ جو ٹپیکل جس کی میں نے کل شمع مانگی ہے نا صبح مارننگ میں، وہ والے پاپ کا مجھے پوچھ کے بتائیں. انہوں نے پھر رب سے پوچھا تو رب نے کہا کہ جی میں نے اس کو معاف کر دیا. اب اس کی تسلی پھر بھی نہیں ہوئی. 2-4 دن کے بعد یہ پھر آیا دوبارہ اور آ کر یہ کہتا کہ موسیس جی آپ ایسا کیجئے کہ آپ رب سے نہ جا کر یہ سیدھا سیدھا ہی پوچھ لینا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ بلاتکار کرتا تھا، اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، پاپ کرتا تھا، میری ماں مقت ہو گئی ہے، کیا جو کچھ میں اپنی ماں کے ساتھ کرتا رہا ہوں کیا وہ مجھے رب نے معاف کر دیا ہے؟ اب جب موسیس جی نے جا کر رب سے یہ کہا کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو چیز میں اپنے ساتھ کرتا رہا ہوں کیا وہ مجھے میرے رب نے معاف کر دی ہے؟ تو رب نے آگے سے کہا کہ نہیں، میں نے اسے معاف نہیں کیا، میں نے اسے معاف نہیں کیا. واپس آ کے موسیس جی نے اس بندے کو بتایا کہ جی رب کہتا ہے جی میں نے معاف نہیں کیا. اب یہ بندہ کہتا ہے کہ یار عجیب بات ہے، پہلے بھی تو میں اسی پاپ کی ہی معافی پوچھتا تھا، تو پہلے مجھے 2 دفعہ رب نے یہ کہا ہے کہ جی معاف کیا، اب کیوں نہیں کیا، اب کیا وجہ ہے؟
تو اس نے پھر موسیٰ سے کہا کہ جی دوبارہ پوچھ کے آئے کہ جب میں نے پہلے بھی آپ سے جو بات کی تھی، جب میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ میرا پاپ کیا ہے، تو میں اسی پاپ کے لیے ہی آپ کے پاس آتا تھا نا، تو تب رب نے کون سا پھر پاپ معاف کیا تھا؟ اگر وہ میرے دل کی بات رب نہیں جانتا تو وہ کیسا رب ہے؟ میں تو اسی پاپ کی بات کر رہا تھا نا، اب کیوں کہہ رہا ہے؟ تو جب موسیٰ نے پھر جا کر رب سے پوچھا کہ وہ پہلے بھی تو اسی پاپ کی بات کر رہا تھا، پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ میں نے معاف کر دیا، اب جب میں نے نکھیر کے بتایا ہے تو آپ نے کہا جی میں نے معاف نہیں کیا۔ تو رب نے کہا کہ پہلے میرا اور میرے بندے کا معاملہ تھا، میرا اور میرے بندے کا معاملہ تھا، اس کے پاپ سے کوئی دوسرا بندہ آگاہ نہیں تھا۔ تو اس نے جو پاپ کیا تھا وہ شمع مانگتا تھا، میں جانتا تھا اور اسے پتا تھا۔ یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان میں تھی، تیسرے کسی شخص کو پتا نہیں تھا۔ تو جب تک بات ہم دونوں کے درمیان میں تھی، اس نے شمع مانگی، میں نے شمع دے دی۔ اب بات تیسرے کے درمیان میں آ گئی، اب تو انہوں نے تجھے بتا دیا ہے نا۔ اب جب تک تیرے سامنے بیٹھ کے شمع نہیں مانگے گا اس وقت تک میں اس کو شمع نہیں دوں گا۔ ہمارے ہاں یہ عادت ہے کہ ہم بڑا پراؤڈلی، بڑے فخر کے ساتھ اپنے پاپ اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کرتے ہیں اور بڑی خوشیوں کے ساتھ بتاتے ہیں۔ اب اگر بچپن میں کوئی پاپ کیا ہے اور آپ نے اپنے بچپن کے فرینڈز کو شیئر کیا ہوا ہے، نہ فرینڈ دوبارہ زندگی چ لبے، نہ تسی وہ سامنے بہ کے رب کو معافی مانگ سکو، نہ وہ شمع ہوگی، کیونکہ تسی اینیاں نو شیئر کیتا ہوا ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی پاپ ہو تو اپنے پاپ سے کسی کو شیئر مت کیجیے، اور اگر شیئر کیجیے تو پھر اسی وقت اپنے رب سے شمع بھی مانگیے، تاکہ شیئرنگ کے ساتھ ہی آپ کا رب آپ کو شمع دے دے۔ جو ہماری سوسائٹی ہے یہاں تو بڑے پراؤڈلی وہ سٹوریاں نیٹ پہ چڑھا دیتے ہیں کہ جناب میں نے تو ایسے کیا تھا، میں نے ایسے کیا تھا، پھر یوں ہوا تھا، پھر یوں ہوا تھا۔ آپ اپنے پاپ کو لاکھوں لوگوں کی نظر سے گزار دیتے ہیں، نہ آپ 1,00,000 بندے کو حاضر کر سکیں، نہ آپ 1,00,000 بندے کے سامنے بیٹھ کے اس چیز کی شمع مانگ سکیں، نہ رب آپ کو معاف کرے۔ تو اپنے پاپوں کے اوپر سے پردہ نہ اٹھائیں، اپنے پاپ لوگوں کے سامنے نہ رکھیں، جو پاپ ہو صرف رب کے سامنے رکھیں کہ میرے رب میرے پردوں کو، میرے پاپوں کو صرف تو جانتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا بندہ یا ایسا وایا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک بندہ ہے یا نیک بندی ہے اور وہ آپ کے لیے دعا مانگے، تو شاید اس کے سامنے دعا کرنے سے یا اس بندے کی آپ کے حق میں دعا مانگنے سے میں بھی رب آپ کے اوپر کرپا کرے۔ ایسے کسی بندے کے سامنے بیٹھ کے اگر آپ اپنے پاپ شیئر کرتے ہیں تو اس بندے سے فوراً کہیں کہ وہ آپ کے لیے رب سے دعا کرے شمع کی، اور آپ اس کے سامنے خود بھی شمع مانگیں۔ اگر آپ کے درمیان میں انٹرمیڈیری جس کے سامنے آپ نے پاپ کنفیس کیا، اسی کے سامنے آپ نے شمع بھی مانگ لی اور اس نے آپ کے لیے رب سے شمع مانگی اور آپ نے بھی رب سے شمع مانگی، جب دونوں نے اکٹھے مل کے مانگی تو رب گواہی میں مانگی کی معافی جلدی قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ گواہی ایسی نہ ہو کہ اس کے بعد آپ کو گواہ نہ لبے، پھر پھرتے رہو جناب ساری زندگی ہوں گواہ گیا ہے کھڑی جہاں سامنے 10 بیٹھے سیں تو ہوں معافی لبنی ہوں۔ تو ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت گند ہے کہ ہم بڑا پراؤڈلی اپنی سہیلیوں میں، اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے دائیں بائیں اپنے چھوٹے چھوٹے پاپ بڑی خوشی کے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ میں تو انج کیتا سی، انہیں پھر انج کیتا، میں پھر انج کیتا، وہ پھر انج ہویا، پھر انج ہویا۔ بلکہ وہ والی چیزیں بھی جو آپ کی زندگی میں نہیں ہوتی، آپ فیک بنا بنا کے بھی اپنے سر پہ پاپ چڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ فرضی کہانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ جو فیک کہانیاں آپ کر دیں گے، چاہے آپ نے وہ پاپ کیا یا نہیں کیا، جب آپ نے وہ سٹوری بنا دی اور کسی کے ساتھ شیئر کر دی، وہ سٹوری آپ کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے۔ ایسی بہت ساری سٹوریاں جو نیٹ پہ پڑی ہیں، جو ان کے رائٹر ہیں، جو ان کے کریٹر ہیں، یہ ان کے لیے وارننگ ہے کہ ان کے جہنم جانے کے لیے، نرک میں جانے کے لیے وہ ایک سٹوری ہی کافی ہے، کیونکہ وہ لاکھوں لوگوں کی نظر سے گزرے گی
اور لاکھوں لوگوں کا اس کو پڑھ لینے سے جو ان کے دل میں برے خیال آئیں گے وہ والا پاپ بھی اور آپ کے اس سٹوری لکھنے کا پاپ بھی آپ کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا. آپ بیٹھے بٹھائے لاکھوں لوگوں کا پاپ اپنے سر پہ چڑھا کے آپ اپنے لیے نرک کا ٹکٹ کٹا کے بیٹھ جائیں گے. ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. اچھی بات نیٹ پہ ضرور چڑھائیں, نیک بات نیٹ پہ ضرور چڑھائیں. سونی بات بھجن یا کوئی ایسی چیز یا کوئی اچھے وچن ہے یا کوئی اچھے اپدیش ہے یا کوئی اچھی ایڈوائز ہے یا کوئی اچھی نصیحت ہے تاکہ وہ چیز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. جتنوں کا بھلا ہوئے گا آپ کا بھی بھلا ہوئے گا. پوری چیز کو ایسے نہ پروپوگیٹ کریں نہ پروموٹ کریں. وہ پروموٹر بھی اور جس نے وہ انیشیٹ کیا ہوئے گا انیشیٹر بھی دونوں کے دونوں اور جو اس کے واچر ہیں سیئر ہیں دیکھنے والے ہیں وہ سب کے سب برابر کے اس میں پارٹیسپینٹ ہوئیں گے اور سب کے سر پہ دوش آئے گا.